اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کر دیجئے انسانوں سے کہ تم لوگ اپنی نگاہیں ریئلٹی پر رکھو، الفاظ کی بندش میں نہ پڑو۔ الالہ اللہ کہہ کر پکارو یا الرحمن کہہ کر، یہ سب اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے ڈیفرنٹ اور خوبصورت کوالٹیز ہیں۔ صلاۃ کے ہر عمل میں نہ تو اللہ رب العالمین کے نام سے چیخ پکار ہو ہلہ مچایا جائے اور نہ ہی کسی کو بھنک لگے بنا سیکریٹلی کام کر لیا جائے، بلکہ بیلنسڈ وے درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے، یعنی سب ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو یہ بھی کلیئر کر دیجئے کہ اللہ الخالق رب کا کوئی بیٹا یعنی کوئی اولاد یا اترادھیکاری نہیں، اللہ واحد رب کا کوئی پارٹنر یعنی ساجھیدار نہیں، اور اللہ الولی رب کا کوئی ہیلپر یعنی مددگار نہیں۔ وہی ایک اکیلا سپر سپریم پاور اینڈ ماسٹر آف دا یونیورس ہے۔ تم سب انسانوں کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اسی ایک اکیلے پالن ہار کے سسٹم کو خود کی لائف سٹائل میں اپلائی کرو۔ اسی عمل سے ہر انسان اللہ رب العالمین کی کبریائی خود کی زندگی میں روشن کر سکتا ہے، جیسے یونیورس میں روشنی دکھائی دیتی ہے۔ پڑھی گئی دونوں ہی آیت شریفہ میں ہم اہل کتاب کو قرآن کریم میں آرڈرز اینڈ وارننگز دی گئی ہے، جسے ایک الگ اینگل میں اور آج کی لائف سٹائل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم انسانوں کی دنیا میں بسنے والا ہر سمجھدار انسان اپنی لائف میں سکسیس پا کر اسے انجوائے کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی اپنے ہی جیسے عام انسانوں کے ساتھ ہر قسم کے لین دین گیو اینڈ ٹیک پر ہی اللہ رب الناس نے سیٹ کی ہوئی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہر طرح کے لین دین کے تعلق سے ہر انسان اپنی سوچ میں ایمانداری اور وفاداری قائم رکھے۔ لیکن آج اس ڈیولپڈ اور ترقی یافتہ زمانے کا انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں بستا ہو، ایگو اور غصے کو اپناتے ہوئے خود کو آؤٹ آف کنٹرول کیا ہوا ہے، اپنے ہی لوگوں کا دل دکھاتا ہے۔ کیا ہم انسانوں کی سوسائٹی میں مال اور الفاظ کے لین دین کے معاملات میں بد دیانتی کی مکروہ حرکتیں، بے ایمانی اور بد اخلاقی کے منظر عام نہیں ہیں؟ سوشل اور اکنامیکل کاموں میں ہماری لاپرواہی صاف دکھائی دیتی ہے۔ ہم جلد سے جلد خود کی لائف میں ملینئر دھنوان بن کر مال و دولت کے ڈھیر چاہتے ہیں، عزت اور شہرت کے چرچے چاہتے ہیں، چاہے کہیں سے بھی ہو، کسی بھی راستے سے ہو، ہم سب کچھ جیب اور کانوں سے سمیٹنا چاہتے ہیں۔ ہماری جلد بازی کے بارے میں بتایا گیا قرآن کریم میں سورت نمبر 75 آیت نمبر 20 اور 21 میں، کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اے لوگو تم لوگ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی سے انجان بنتے ہوئے جلدی سے وقتی فائدہ یا نام حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تم لوگ انسانی زندگی کو یوز لیس بنا دیے ہو، تمہاری حرکتوں سے ملنے والے انجام کا تمہیں کوئی خیال نہیں، کوئی فکر نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے فائدے کے لیے ہماری لالچ کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ ہمارے میٹر صحیح نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں سمجھ کر پڑھتے ہوئے بھی ہم بے ایمان اور بد اخلاق بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں ایمانداری کے راستے پر چلنے کے لیے آیتوں کی گہرائی میں اترنا ضروری ہے۔ یہاں ضروری بات یہ ہے کہ آیتوں کو صرف ایک لفظ کے نظریے تک ہی محدود نہ کر لیا جائے۔ دراصل قرآن کریم کی آیتیں انسانوں کی بری عادت اور مینٹلٹی کو اوپن کرتی ہے۔ آیتوں میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی بھی انسان کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان
کسی بھی انسان کے ساتھ کسی بھی معاملے میں بے وفائی کرے اور کرتا ہی رہے۔ کسی انسان نے بھی جس کسی کے ساتھ کسی بھی میٹر میں بے وفائی کی، وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہے، جسے اللہ الحی القیوم رب نے ہی زندگی دی ہے۔ اسی رب نے ہم سب کی تخلیق کی ہے۔ ظاہر ہے اللہ مالک یوم الدین رب اپنے کسی بھی مظلوم بندے کو انصاف سے محروم نہیں رکھے گا۔ سوچئے یہاں سزا کسے ملے گی؟ کیا اللہ رب الناس اپنی ہی مخلوق میں سے کسی کی بھی حق تلفی برداشت کریں گے؟ کسی بھی حق مارنے والے کو معاف کر دیں گے؟ کیا ہم سب لوگ اس سے بچ پائیں گے؟ ہم سب نے قرآن کریم میں بیان کی گئی انصاف کی آیتوں کو بہت ہی سنجیدگی سے پڑھتے ہوئے سمجھنا چاہیے اور خود کو سیف رکھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ آیتوں سے انسان کو یہ طے کرنا چاہیے کہ اس کی نیگیٹو سوچ کی کوئی لہر، ادا ہونے والی کوئی حرکت، ایک بار کہے گئے برے اور دل دکھانے والے الفاظ جو کہ سننے والے کے من اور ذہن میں کئی مرتبہ دہرائے جاتے ہیں، سب کچھ اللہ رب العالمین سے اوجھل نہیں۔ ہم سب کو ابھی اسی وقت سے اپنی سوچ، برتاؤ، رویے اور اپنے معاملات پر سب سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ من مٹاؤ اور ناراضگی کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی ہمارا خود کا سیلف پیوریفیکیشن اور سیلف کریکشن اوریجنل آیتوں سے ہی ممکن ہے۔ ہم سب لوگ روزانہ کی عبادتوں میں قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہیں، اسی سبق کو بار بار دہراتے ہیں اور خود کے من کی آنکھیں کھولتے ہی نہیں۔ آج بھی وہی سبق دہرایا جا رہا ہے، پھر بھی ہم سب لوگ سول لیس ہی بنے ہوئے ہیں۔ ہم سب زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں کی طرح زندگی کاٹ رہے ہیں۔ ہم سب خود کے جان و مال، عزت آبرو کو محفوظ رکھنے کے بہت خواہش مند اور فکر مند بنے رہیں، لیکن دوسروں کی جان و مال، عزت آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہمارا ڈیلی روٹین بن جائے۔ خود کی عزت پیاری ہو اور دوسروں کو بے عزت کرنے کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچتے۔ ہمیں خود کے حقوق پورے چاہیے لیکن دوسروں کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسی سوچ ون سائیڈ سوچ ہے۔ اسی طرح کی نیگیٹو ذہنیت، ایسے مائنڈ سیٹ اور ایسی سوچ اور اخلاق اور اعمال کیسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کیے جا سکتے ہیں؟ ایسی حرکتوں پر قرآن کریم کے الفاظ ہم سب پڑھتے پڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ زندگی کے کسی بھی معاملے میں ناپ اور تول کرنا ہو تو پرفیکشن کا اور بیلنس کا خیال رکھنا۔ یاد رکھو سوشل اور اکنامیکل جسٹس کو ہی بیلنس رکھنے میں فائدہ ہے۔ اسی بیلنس سے تمہاری زندگی انصاف کے اصولوں پر بہترین فائدہ مند ثابت ہوگی۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور نہ ہی کسی بھی میٹر میں کود پڑنا یا بغیر سمجھے انٹری کرنا جس کے بارے میں تمہیں کوئی بھی نالج نہ ہو یا اس میٹر سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ اگر ضرورت پڑے تو بھی تمہیں تمہارے سینس یعنی سماعت، کان، بصارت یعنی آنکھیں یوز کر کے انٹلیکٹ فیکلٹی کو اپلائی کرتے ہوئے عقل سے یعنی تھنکنگ پروسیس سے فیصلہ لے کر صحیح نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرنا، کیونکہ جس کسی بھی معاملے کو تم نے اٹھایا ہے اس معاملے کی ذمہ داری خود تمہاری ہے۔ اگر تم نے اللہ العلیم رب کی عطا کی ہوئی فیکلٹیز کا استعمال نہ کرتے ہوئے ذمہ داری سے جی چرایا تو تمہیں اس کا بھی جواب دینا ہوگا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ زندگی کے ہر معاملات کی طرح روزانہ کی زندگی میں دوسرے انسانوں کے ساتھ بات چیت اور رفتار میں اوچھاپن پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ لینگویج اور باڈی لینگویج کا اثر بھی انسانی سیرت پر پڑتا ہے۔ اپنی حرکتوں پر قابو رکھنا، ایسی اوچھی حرکتوں سے تمہاری پرسنالٹی میں بھی اوچھاپن دکھائی دینے لگے گا، لہٰذا لینگویج اور باڈی لینگویج میں بھی بیلنس بنانا ضروری ہے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ یہ تمام اخلاقی برائیاں یعنی اخلاقی گراوٹ کی حرکتیں، امورل یعنی انیتک حرکتیں جن کا ذکر پڑھی گئی آیتوں میں کیا گیا ہے،
اللہ رب العالمین کے سسٹم کے مطابق بڑے ہی ناپسند کام ہے۔ ان کا انسانی زندگی پر یعنی تمہاری ہی ذات پر برا اثر پڑتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ مالک یوم الدین رب ہمارے آپسی انسانی معاملات کا نوٹس نہ لیں اور ہمیں ہر طرح کے حساب سے آزاد کر دیں؟ اگر ہم اپنی ذات میں اپنے ہی آپ سے، اپنے فیملی اور پیرنٹس سے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، کزن سے، اپنی سوسائٹی میں اپنے ہی رشتہ داروں سے، اپنے بزنس میں دیگر بزنس مین سے یا اپنے کسٹمرز سے، جاب یا آفس میں اپنے ساتھیوں سے اور روزانہ ملنے والے دیگر انسانوں سے ہماری تمام ذمہ داریوں میں خود کے رب کے وفادار نہ رہیں گے تو کیا ہمارا رب ہم سے پوچھے گا نہیں؟ ہمارا کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا؟ کیا ہمیں قیامت کی جواب دہی سے ریلیف مل گیا ہے؟ یا ہم سب نے یوم الدین کو بہت آسان سمجھ رکھا ہے؟ کیا اس دن اللہ مالک یوم الدین رب کے سامنے انسانیت گھٹنوں کے بل نہیں ہوگی؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کیا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ العلیم رب کے پاس ہمارے الفاظ اور ہمارے کرموں کا کوئی ریکارڈ نہیں، یا ہمارا حساب ہو چکا ہے؟ ہم سب لوگ اپنی کرتوتوں اور الفاظوں کے سبب اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں ذلیل ہو رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ رزلٹ والے دن ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی گناہوں کے سبب اللہ مالک یوم الدین رب ہمیں جہنم میں ڈال دے ہمیشہ کے لیے۔ ہمیں اپنے اخلاق سدھارتے ہوئے، انسانوں کے ساتھ ہمارے بگڑے ہوئے رشتے سدھارتے ہوئے، ہر لمحہ ہدایت سے خود کی روح کو روشن کرتے ہوئے، بیلنس کو مینٹین کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ ہر ایمان والے کے لیے دنیا میں بھی میزان اور آخرت میں کامیابی کے لیے بھی میزان ہے۔ کیا ہماری سوچ ایسی ہے کہ ہمارے سینوں میں ندامت، افسوس کی کوئی لہر جاگ جائے؟ کہاں ہے وہ دل جس میں اپنے شفیق و کریم رب سے معافی کی کوئی چنگاری موجود ہو، جو کہ خود کے اچھے اعمال سے کامیابی کے ایک شعلے میں تبدیل ہونے کو بےتاب ہو؟ اور کہاں ہے وہ سچے ایمان کی پکار جو بلند ہوتی ہوئی الرحمن الرحیم رب کے دربار میں پہنچ جائے اور گڑ گڑاتے ہوئے عرض کرے کہ اے میرے رب، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، کیونکہ میری زندگی کے ہر لمحے کی آپ کو پوری خبر ہے۔ میں نے خود کی زندگی کے کتنے ہی معاملات میں اور نہ جانے کہاں کہاں غلطی، قصور اور گناہ کیے ہیں، یعنی اکنامیکل اور سوشل میٹرز کا بیلنس نہیں رکھا۔ آپ اور صرف آپ ہی العلیم اور الخبیر ہیں۔ میں میرے کام، میرے عمل کو سدھارنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اگر ہم سب لوگ ان آیتوں کو بھولتے ہیں تو خود کی موت کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ سب کو ایک روز مر کر اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے مرنے پر کوئی بھی ایکسکیوز کام نہیں آنے والا۔ ہم سب کو موت آنے والی ہے، ہم سب مرنے والے ہیں۔ انک میت وانہم میتون۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔